مفاوضہ جو شرکت مفاوضہ ان کے مابین، اور تیسری شرکت عنان کے جو شریک ہیں جبکہ وہ مال شراکت سے خریداری کریں تو اس میں بھی ربا نہیں ہوتا۔ مفاوضہ اور عنان میں فرق یہ ہے کہ مفاوضہ جو ہوتی ہے وہ دونوں ہم مرتبہ ہم پلہ شخص میں ہوتی ہے، یعنی جو مال میں بھی ہر اعتبار سے برابر ہوں اور تصرف میں بھی ہر اعتبار سے برابر ہوں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور دوسرے کا کفیل بھی ہوتا ہے، یعنی گارنٹی بھی ہوتی ہے، ایک کا مطالبہ دوسرے سے کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ جو شرکت عنان والے ہیں وہ ایک دوسرے کے وکیل تو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کفیل نہیں ہوتے، یعنی ایک دوسرے کی طرف سے تصرف تو کر سکتا ہے لیکن جس نے کیا ہے مطالبہ اسی سے ہوگا، دوسرے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، اور اس میں مال کے اعتبار سے تساوی ضروری نہیں ہوتی۔ تو اب یہ آپس میں اگر کرتے ہیں، مثال کے طور پر خان صاحب کی اور میری شرکت مفاوضہ ہے تو جتنا ان کا اتنا میرا۔ اب میں اگر 2 سا بیچ کر ان سے 1 سا لیتا ہوں یا 1 سا لے کر 2 سا لیتا ہوں تو مجھے جو 1 سا فائدہ ہوا تو اس میں آدھا تو نہیں کہیے، اور جو 2 ان کے پاس تھے اس میں بھی اتنی رہی تھا، تو بات تو وہی رہی۔ تو ان کے پاس جو 2 تھے میرے پاس 1 تھا، دونوں ملا کر کتنے ہوئے 3، تو 3 میں سے 1.5 ان کا 1.5 میرا، 1.5 ہی ہے نا دونوں کا۔ تو اب اگر میں نے 1 ان کو دے کر 2 ان سے لے لیا، نتیجہ کیا رہا؟ وہی 1.5 کا 1.5، وہی دونوں کو ملا کر آدھا ان کا آدھا میرا، تو وہی 1.5 کا 1.5، تو کون سا ربا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ بظاہر تو یہ 2 اور 1 کا تبادلہ ہوا ہے لیکن یہ کوئی اس کا نتیجہ تبدیل نہیں ہو رہا، جو پہلے تھا بعد میں بھی وہی ہے۔ ایسے ہی شرکت عنان کا مسئلہ ہے کہ ہم دونوں نے، انہوں نے بھی 100 من گندم دی، میں نے بھی 100 من گندم دی، ان کے پاس بھی اور پیسے ہیں میرے پاس بھی اور پیسے ہیں، لیکن اب اسی مال شراکت سے ہم نے آپس میں تبادلہ کیا تو اب جو بھی نفع آئے گا دونوں کا آدھا آدھا ہے، جو نقصان ہوگا وہ بھی آدھا آدھا ہے، تو نتیجہ وہی کا وہی ہے۔ ٹوٹل سرمایہ کو جب دیکھیں گے تو اس میں نہ کوئی اضافہ ہو رہا ہے نہ کوئی کمی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے قید لگائی من مال شرکتی، کہ جب یہ خریداری مال شرکت سے ہو، اس سے ہٹ کر اگر کریں گے تو وہاں ربا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی، نمبر 1 آقا اور غلام، نمبر 2 شرکت مفاوضہ والے 2 شریک، شرکت مفاوضہ، اور تیسرا شرکت عنان والے 2 شریک۔ صدر اگر راس المال میں کمی پیشی ہو تو وہ اس کا مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر تناسب میں فرق ہے تو پھر آ جائے گا۔ اگر پروفٹ 50-50 تھا تو پھر نہیں آئے گا فرق، لیکن اگر ان کے 2 ثلث میرا 1 ثلث ہے تو پھر آ جائے گا فرق۔ ولا بین حربی و مسلم مستامن ولو بعقد فاسد او قمار سما لأن ماله ثم مباح ويحل برضاه مطلقا بلا بدر خلافا للثانی والثلاثة۔ چوتھی صورت ہے کہ مسلمان اور حربی کافر کے مابین بھی ربا نہیں ہوتا، مسلمان اور حربی کافر کے مابین بھی ربا نہیں ہوتا۔ کافروں کی 2 قسمیں ہیں، حربی اور ذمی۔ ذمی وہ ہے کہ جو دارالاسلام میں اسلامی ریاست کے ماتحت ہو کر رہتا ہے، تو اس کی جان اور مال کو ویسے ہی تحفظ حاصل ہے جیسے مسلمان کے جان اور مال کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا جو حربی ہوتا ہے تو اسلام کی نگاہ میں نہ اس کی جان کی کوئی حرمت ہے نہ اس کے مال کی کوئی حرمت ہے، عصمت حاصل نہیں ہے اس کو، اسی لیے اگر کوئی حربی کو مار دیتا ہے تو اس پہ کوئی قصاص وغیرہ کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ اس کا مال اگر کوئی لوٹ لیتا ہے
تو اس پہ کوئی مالی ضمان کا حکم جاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسرا جو مستامن ہوتا ہے وہ بھی حربی کافر ہی ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ عارضی طور پر امان لے کر دارالاسلام میں آتا ہے، تو اسلامی ریاست اس کو امن دے کر اپنے یہاں آنے کی اجازت دیتی ہے. تو اصلاً وہ دارالحرب کا ہی باشندہ ہوتا ہے، صرف وقتی طور پر اس کو امان حاصل ہوتی ہے، تو وہ حربیہ مستامن کہلاتا ہے. اسی طرح وہ مسلمان کہ جو امان لے کر دارالحرب میں گیا ہو وہ مسلم مستامن کہلاتا ہے. تو وہ کوئی دارالحرب کا شہری نہیں ہو گیا، دارالاسلام ہی کا شہری ہے، لیکن جب تک وہ وہاں ہے اس کے جان و مال کو تحفظ حاصل ہے. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ربا کی شرائط میں سے یہ ہے کہ قسمت بدلین ہو، دونوں جو مال ہیں وہ معصوم ہوں، یعنی ایسے مال ہوں کہ اگر ان کو کوئی ضائع کرے تو اس کے اوپر اس کا ضمان لازم ہے. مال معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مال کو ضائع کر دے گا تو شرعی طور پر اس کا ضمان، اس کا تاوان اس کے اوپر لازم ہے. یہ مال معصوم کہلاتے ہیں. تو ربا کی حرمت کے لیے یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ بدلین میں قسمت پائی جائے، دونوں مال جو ہیں وہ معصوم ہونے چاہیے شریعت کی نگاہ میں، تبھی تو وہ اضافہ لینا ممنوع ہے. اب یہاں پر مسلمان کا مال تو معصوم ہے، لیکن اس حربی کافر کا مال معصوم نہیں ہے. اس لیے اگر مسلمان اس حربی کافر کا مال ربا کے نام سے ہی لیتا ہے تو وہ حقیقت میں ربا نہیں ہے، کیونکہ ربا کی شرط نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے. اور وہ کافر اس ربا کی حرمت کا اعتقاد بھی نہیں رکھتا، ان کے قانون میں وہ جرم بھی نہیں ہے. جب مسلمان وہاں گیا ہے تو اس نے یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں وہ آپ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، فراڈ نہیں کروں گا، چیٹنگ نہیں کروں گا. لیکن اس کی مرضی سے، ان کی رضامندی سے اگر اس کا مال مسلمان کو مل رہا ہے تو یہ ایک مال مباح ہے، معصوم تو ہے نہیں اس کا مال، تو ایک مال مباح اس کو مل رہا ہے اور یہ لینا اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ وہ اس کو سود سمجھ کر دے رہا تو وہ اس کا مسئلہ ہے. مسلمان اس کو مال مباح سمجھ کے لے سکتا ہے، اور ربا سمجھ کے لے گا تو وہ گناہ ہے، اس کا قصد گناہ ہے. تو ربا کبھی حلال نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ ربا ہے یا نہیں ہے، تو اسی لیے فرمایا لا ربا، ان کے مابین ربا ہوتا ہی نہیں ہے. یحل الربا نہیں کہا، الفاظ کے اوپر غور کریں. لا ربا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ ولا کی نفی ہو رہی نا، ولا ربا بین حربی و مسلم مستعمل، ان کے مابین کوئی ربا نہیں ہوتا، کیونکہ جو ربا کی شرط تھی قسمت بدلین وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اس وجہ سے بیان کیا کہ کوئی ربا نہیں ہے. تو اب اس کا ضابطہ، یہ جو قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ کوئی ربا نہیں ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ فائدہ اب مسلمان کو پہنچے یا کافر کو پہنچے. بھی پہنچ سکتا ہے اور کافر کو بھی پہنچ سکتا ہے. دونوں صورتیں ممکن ہے نا. مسلمان کے پاس آیا مال مباح ہے، مسلمان کو بھی پہنچ سکتا ہے مسلمان کا اور کافر کو بھی پہنچ سکتا ہے. تو چلو کافر کا مال تو مسلمان کے پاس آیا مال مباح ہے، یہ مسلمان کے لیے، لیکن مسلمان کا مال تو معصوم ہے نا. تو کیا اپنا مال ضائع کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز ہے؟ اس لیے
صاحب فتح القدیر نے اور دیگر علماء نے یہاں پر علامہ شامی نے بھی بحث کی لا ربا بین کہ حنفی و مسلم، عبارت کا تقاضا تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے علت ہے. مسئلے کو پڑھاتے تھے جب لا ربا بین حربی و مسلم، کہ جب فائدہ مسلمان کو لیکن ہمارے علماء ہمارے اساتذہ جب اس مسئلے کو پڑھاتے تھے تو اس کو مقید کرتے تھے کہ جب فائدہ مسلمان کو مسلمان پہنچے. کو مل گیا تو وہ اس کے لیے لینا جائز ہے. کیوں؟ مطلب یہ ہے حربی کا مال مال مباحہ کہ مسلمان اپنا اور وہ مال مسلمان کو مل گیا تو وہ اس کے لیے لینا جائز ہے. مطلب یہ ہے، اپنے مال کو بلا وجہ ضائع، یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنا مال، مسلمان کو تو حکم لگے حربی کافر کو دے. نہیں لگا تو یہ تو اسراف ہو گیا، اپنے مال کو بلا وجہ ضائع بلا وجہ ضائع کرنا ہو گیا. تو مسلمان پہ تو حکم لگے گا نا. اگر ربا کا نہیں لگ رہا تو اسراف کا تو لگ رہا ہے، اپنے مال کو بلا وجہ ضائع. لوگوں نے سمجھ آئی بات یہ؟ اب بعض لوگوں نے، اگر ایسا اچھا پہلے اس بات کو پورا کر دوں پھر وہ اس پہ طرف جاتے ہیں. جس میں کسی مسلمان تو کا اب کوئی شیئر نہیں، اگر ایسا کوئی بینک ہے اور وہاں سے اس کو کہ جس میں کسی مسلمان کا کوئی شیئر نہیں، اس میں اگر کوئی پیسے جمع کراتا ہے لیکن اور وہاں سے اس کو اضافی رقم ملتی ہے تو در حقیقت ربا نہیں ہے، وہ لینا اس کے لیے جائز ہے. مسلمان کا شیئر ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان کا کوئی شیئر نہیں ہونا مسلمان چاہیے، کا مال تو معصوم ہے، کیونکہ اگر کسی مسلمان کا شیئر ہے وہ اس کا شرائط شریک ہے، تو مسلمان کا مال تو معصوم ہے. کافی رقم ملے گی تو اس کے اور شیئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا شرائط شریک ہے. وہ ناجائز ہو جائے گا. تو جو بھی ربا وہاں سے جو بھی اضافی رقم ملے گی تو اس کے حصے سے بھی آئے گی، یا کافر کے بینک وہ ناجائز ہو جائے گا. تو اس لیے بعض لوگ مطلقاً کہہ دیتے ہیں جی غیر مسلم کسی مسلمان کا کوئی یا کافر کے بینک سے نفع لے سکتے ہیں. تو اس میں یہ قید لگانا ضروری ہے کہ جہاں کسی مسلمان کا کوئی شیئر، امریکہ میں بھی لاکھوں مسلمان بستے ہیں. تو کوئی ایسا بینک ہو سکتا ہے جہاں مسلمان کا شیئر نہ ہو؟ مشکل. بھائی امریکہ میں بھی لاکھوں مسلمان بستے ہیں. جی یورپ کا کوئی بھی بینک لے لو، اکثر تو دیکھو گے تو یہ عرب شہزادوں کے شیئر لگے پڑے ہیں اس میں. بینک زیادہ ان کے پیسوں سے چل رہا ہمارے جو عرب کے شیوخ ہیں یہ ان کے ہے، جو مرضی ہے. بینک زیادہ ان کے پیسوں سے چل رہے ہیں. یہ جو ہم ایک سٹی بینک لے لو یا جو مرضی لے یہ لو. نہیں ہے کہ کافروں کے تو اس لیے پیسے رکھواؤ اور وہاں سے یہ منافع کمانا شروع جو ہم ایک بحث کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کے بینکوں پہ جا کر پیسے رکھواؤ اور وہاں سے منافع کمانا شروع کر دو. یا فی الوقت نہ ہو تو میری معلومات میں تو کوئی ایسا بینک نہیں ہے بھائی خرید و فروخت کہ جس میں کسی مسلمان کا کوئی شیئر نہ ہو، خریدنے والا یا فی الوقت نہ ہو. تو ظاہر ہے جب مارکیٹ میں شیئر مارکیٹ میں خرید و فروخت اس کی ہوگی تو خریدنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کافر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہ کیسے متعین کرو گے کہ یہ صرف کافر ہی خرید رہے ہیں؟ کوئی ایسی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ انفرادی طور پر تو اس لیے ہم کافروں کے بینک میں پیسے رکھ کر اضافی لینا درست نہیں ہے. اضافی لے لی ہاں انفرادی طور پر عربی کافر کی بات ہو رہی کوئی غیر مسلم ہے، آپ نے اس کو قرضہ دیا اور اس سے اضافی لے ہے. لیا، یہ در حقیقت ربا. حربی کافر کی بات ہو رہی ہے تو وہ دینا جائز ابھی میں نے ہے. آپ کو بتایا کہ مسلمان اپنا کہ یہ در حقیقت ربا لیکن اس کا پیسہ دے سکتا. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان اپنا پیسہ اس کو دے نہیں سکتا لیکن اس کا پیسہ جو دے سکتا یورپ ہے. امریکہ میں اب اسی پہ سوال ایک یہ اٹھا ہے مسلمان کہ جو یورپ امریکہ میں مارگیج پر گھر لیے جاتے وہاں ہیں، ویسے براہ راست اگر وہ گھر خریدتے ہیں تو مسلمان وہاں رہ رہے ہیں امریکہ میں یورپ میں، اب وہاں ویسے براہ راست اگر وہ گھر خریدتے ہیں تو اس کی ایک تو حیثیت نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس اتنے ڈالر، اگر 10,000 20,000 50,000 ڈالر جمع کرنے، مسائل بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں. اور اگر ویسے ڈائریکٹ خریداری کی جائے تو اس پر ٹیکس وغیرہ کے کہ ویسے تو کرائے کے گھر میں رہتے مسائل بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں. ساری زندگی کرایہ دیتے رہیں گے، کرائے کے گھر پہ ہی. تو اب وہاں یہ کیا کرتے ہیں کہ ویسے تو کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ساری زندگی کرایہ دیتے رہیں گے، کرائے کے گھر پہ ہی ہیں، پھر گھر سے دوسری جگہ منتقل. کرایہ بڑھتا بھی رہے گا، اور مسائل. مالک مکان خالی بھی کرائے گا آپ کو، اگر آپ بینک سے ایک گھر سے دوسری جگہ منتقل بھی ہونا پڑے گا، قرض لے لیتے ہیں 100 مسائل ہیں. اور اس سے گھر خرید لیتے ہیں تو اگر آپ بینک سے کاغذات جو ہے بینک کے پاس گرگی رکھوا قرض لے لیتے ہیں اور اس سے گھر خرید لیتے ہیں کو آپ ادائیگی کرتے ہیں اور اس گھر کے کاغذات جو ہے بینک کے پاس گرگی رکھوا دیتے ہیں اور قسطوں کے اندر بینک کو آپ ادائیگی کرتے ہیں بلڈنگ کے یہ قرضے جو چل رہے ہیں. اور اس پہ کچھ اضافی رقم بھی دیتے ہیں، اب سوال یہاں پر یہ ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے
ہاؤس بلڈنگ کے اور یہ قرضے جو چل رہے ہیں. چیزیں سامنے آ رہی تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان کہ اس طرح کی ڈیلنگ میں دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس پر اضافی دے رہا ہے. ایک تو یہ کہ مسلمان بینک کو جتنا پیسہ لیا ہے اس پر اضافی دے رہا ہے. لیکن 10 سالوں مثلاً $50,000 لیے اور اب واپس اس کو $60,000 کرے گا, لیکن 10 سالوں میں ڈالر جو اوپر دیے اس نے 50,000 لے کر $60,000 واپس کرے گا. $10,000 جو اوپر دیے اس نے وہ 10 سالوں میں قسطیں کر کر پیسے اتار دے گا. 10 مہینے 10 سال کی کتنی قسطیں بنیں؟ ٹھیک ہے نا, مثلا 60,000 ہو گئے, 10 کو 12 سے کرو 10 مہینے 10 سال کی کتنی قسطیں بن گئی؟ 10 کو 12 سے کرو 120 ہو گئے. تو 60,000 وہ ادا کرے گا 120 ہر مہینے کے $120 120 مہینے ہو گئے. 500 تب 60,000 وہ ادا کرے گا, ہر مہینے کتنے دے گا؟ $500 کی قسط ہو گئی. $500. گھر کرائے پہ لیتا تو 300 400 $500 کی قسط ہو گئی اس کا. گھر کرائے پہ لیتا پھر بھی ملکیت تو 300 400 $500 کا ہی گھر ملتا. 10 سال بعد سارا قرضہ ساری زندگی کرایہ بھی دے گا, اب اس گھر پھر بھی ملکیت نہیں. کرائے گا. یہاں گھر اس کا اپنا ہو گیا, اس دوران پراپرٹی 10 سال بعد سارا قرضہ اتر جائے گا. اب اس گھر کو اس سے کوئی خالی نہیں کرائے گا. $50,000 کا تھا. اس دوران پراپرٹی کی ویلیو بڑھے گی. 10 سال بعد وہ ویسے ہی 60-70 جو اس وقت $50,000 کا تھا 10 سال پہلے, 10 سال بعد وہ ویسے ہی بھی بنا. $60-70,000 کا ہو چکا ہوگا. تو بظاہر 10,000 گئے تو مالک بھی بنا, لیکن ویلیو بھی بڑی, اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو بظاہر 10,000 گئے بننا ہے نا $70,000 کا مالک بننا ہے. لیکن مقابلے میں اس کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے. یہی معاملہ اگر مالک بن رہا ہے نا, $70,000 کا مالک بن رہا ہے یا $60,000 کا مالک بن رہا کچھ ہے. بھی آدمی ہے. یہی معاملہ اگر وہ کرائے پر رہتا تو کیا ہوتا؟ معاملے میں کچھ بھی آدمی تو یہ 10,000 اضافی دیا. تو اب اس طرح کے معاملے میں دو صورتیں بنی نا. ایک تو یہ 10,000 اضافی دیا نہ ہو بظاہر تو اس کو کیا آپ اسراف کہیں گے؟ مسلمان کی طرف سے. لیکن اس کا اسراف کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بظاہر تو اضافہ جا رہا ہے مسلمان کی طرف سے, منع ہم نے لیکن اس کا فائدہ مسلمان کو پہنچ رہا ہے. مال کو ضائع کرنا تھا, لیکن یہاں منع ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہ تو اسراف تھا, بلا وجہ اپنے مال کو فائدہ اٹھا ضائع کرنا تھا. لیکن یہاں اس صورت میں یہ مال ضائع نہیں کر رہا ہے بلکہ اس مال کا فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ غیر مسلم ملک میں, کیونکہ یہاں ربا کا تحقق نہیں ہو رہا. ویسے ہم عمومی اجازت نہیں دیتے کہ کاروبار کے لیے اور اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے, اچھا ویسے ہم عمومی اجازت نہیں دیتے کہ کاروبار کے لیے اور اس کے لیے کرے, ورنہ لوگ ربا کے عادی بن جائیں گے. تو اس لیے ہم علماء نے جو اجازت دی ہے, مفتی اعظم ہند نے بھی دی, مختار رضا خان صاحب وغیرہ, دیگر علماء بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں, یورپ امریکہ میں بینک سے مورگیج پر گھر حاصل کرنا یہ جائز ہے. علت سمجھ آ گئی, لیکن یہ معاملہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان میں جو بینک سے آپ لین دین کریں گے وہ تو ربا ہے بھائی. تو یہ جو ہمارے اسلامی بھائیوں کا فتویٰ آیا تھا پچھلے دنوں, وہ انہوں نے ذاتی گھر ضرورت ہے اور یوں ہے, اور وہ بھی ٹھوک دیا. حالانکہ اس کی علتیں کیا ہیں اور اس کی علتیں کیا ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں تو ربا نہیں ہو رہا, اس وجہ سے وہاں جائز ہے, لیکن پاکستان میں تو ربا ہے نا بھائی. جو مسئلہ ہے اس پہ تو ربا کے احکام جاری ہوں گے سارے. کیوں ربا نہیں؟ تو اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بالکل واضح ہو گیا آپ کے سامنے کہ کیوں ربا نہیں ہے. اچھا, دیگر بعض علماء ہمارے آج کے ہیں وہ اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں, اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شرح صحیح مسلم میں اس پر کافی کلام کیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ درست نہیں ہے, اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان بھی ربا نہیں ہو سکتا. کوئی ربا نہیں, جیسے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی رفث نہیں, کوئی فسوق نہیں,
تو کوئی ربا نہیں. اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا تو مطلب لیکن جو شارحین شرح کرتے ہیں وہ نہیں ہے جو علامہ سعدی صاحب سمجھتے ہیں. ربا کی وجہ اس کیا کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اور ساری بات تو پھر بحث علتوں پہ ہوتی ہے نا. تو آپ علت بتائیں ربا کی وجہ کیا ہے. ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے وہ نماز کی رکعت مغرب میں توقیفی ہے، ہمیں اس کی علت نہیں پتا لیکن ہم عمل کریں گے اس پر. معلوم نہیں علت نہیں یہ نماز کی رکعت مغرب میں 3 کیوں ہے ہمیں کیا پتا، اللہ نے حکم دیا ہم عمل کر رہے ہیں. معلوم نہیں، قیاس کیا ہے، علت نہیں اس کی کوئی ہمارے سب پاس. کچھ ہوا ہے. لیکن ربا کا مسئلہ تو قیاسی ہے نا. تو اب وہ کہتے ہیں جس طرح جناب مجتہدین نے قیاس کیا ہے، اس کی علتیں نکالی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. دارالحرب میں بھی حرام ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جس طرح جناب زنا دارالاسلام میں حرام ہے اسی طرح دارالحرب میں بھی حرام ہے. لیکن کیا ربا کی حرمت کا معاملہ تو بھائی دارالحرب میں حرام ہونا بالکل تسلیم ہے، لیکن کیا ربا کی حرمت کا معاملہ زنا کی حرمت کی طرح کا ہے؟ نسب کی وجہ سے زنا حرام ہے. وہ تو یہاں تو عصمت بدلین کی وجہ سے تھا اور وہاں اشتباہ نسب کی وجہ سے زنا حرام ہے. تو وہ تو یہاں ہو یا وہاں ہو دونوں جگہ وہی علت موجود ہے. تب بھی حرام. زنا کا اڈا وہاں کھول کر بیٹھے جب بھی حرام. تو کوئی زنا کا اڈا یہاں کھول کے بیٹھے تب بھی حرام، زنا کا اڈا وہاں کھول کر بیٹھے تب بھی حرام. تو زنا کیونکہ امر ناجائز مکان کے کی اجرت لے گا وہ. تو زنا کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس کی علت جب قسمت بدلین ہے تو شرط یہ ہے. لیکن بہرحال یہ جو مال کا معاملہ ہے اس کی علت جب قسمت بدلین ہے، اس کی شرط یہ ہے تو وہاں وہ علت تو موجود نہیں ہے. تو اس لیے دونوں کو ایک حکم میں رکھنا مسئلہ ہے. یہ قیاس مال فارق ہے مسلمان سود میں مبتلا. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں سود اور بالکل واضح اور بے غبار مسئلہ ہے. اور جی لوگ کہیں گے جی مسلمان سود میں مبتلا. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں سود میں مبتلا؟ سود ہے یا نہیں؟ یہ ساری قیودات لگا رہے ہیں. تو سود کا دروازہ کھولنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو گفتگو یہ ہو رہی ہے سود ہے یا نہیں ہے. سود دینا کسی سے بھی حلال نہیں. اعلیٰ حضرت سے کئی جگہ پر فتویٰ ہو جی غیر مسلم سے سود لینا، اعلیٰ حضرت سے فتویٰ سود لینا کسی سے بھی حلال نہیں. تو سود تھوڑی حلال ہوگا. سوال یہ ہے کہ سود ہے یا نہیں ہے. نکاح کو بھی کہے کہ یہ بھی زنا ہے، یہ بھی تو وطی ہے، یہ بھی وطی ہے. تو بھائی ایک حلال ہے ایک حرام. ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی نکاح کو بھی کہے کہ یہ بھی زنا ہے، یہ بھی تو وطی ہے، یہ بھی وطی ہے. تو بھائی ایک حلال ہے ایک حرام. بیوی سے کرو تو زنا حلال. یہ زنا نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے، کرو تو زنا حرام. یہ تھوڑی کہیں گے کہ جناب ایک بیوی سے کرو تو زنا حلال اور غیر عورت سے کرو تو زنا حرام. تو ایسے ربا اور چیز ہے. ایسا کوئی بھی اطلاق نہیں کرے گا. بھائی زنا اور چیز ہے، نکاح اور چیز ہے. تو ایسے ربا اور چیز ہے، مال مباح حاصل ہو رہا ہے، اس کا لینا اور چیز ہے. حربی کا مال بغیر کسی غدر کے بغیر کسی دھوکے کے حاصل ہو تو ایک مال مباح حاصل ہو رہا ہے، اس کا لینا اور چیز ہے. اور مال معصوم کا لینا اور ہے، دونوں کو ایک کیسے حکم لگا؟ مال مباح کا لینا اور ہے. اس لیے علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر دونوں کو ایک کیسے حکم لگا رہے ہیں. مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تو اس لیے علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر احترام کے باوجود علامہ صاحب تو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے. فقہی اعتبار سے کوئی اور جو علامہ صاحب نے دلائل دیے ہیں وہ انتہائی کمزور دلائل ہیں، ان کا فقہی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں بنتا. وہ زنا کے اوپر اس کو قیاس کر کے بات کر رہے ہیں. سر یہ حربی اور مسلم کا لین دین دارالحرم میں ہوگا. ابھی وہی بتا یہ ہے بات سمجھ آ گئی. میں نے لفظ کہا دارالحرم. اب یہاں اگلی بحث یہ ہے استعمال کیا حربی کافر کہ میں نے لفظ کہا دارالحرب یا میں نے لفظ استعمال کیا حربی کافر اور مسلمان. میں نے کہیں بھی دارالحرب کی قید نہیں لگائی. میری ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے میں نے کہیں پر بھی دارالحرب کی قید نہیں لگائی. میں نے صرف کہا حربی اور مسلمان. اب ہماری فقہی کتابوں میں دارالحرب کی قید بھی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نا ثم وہاں پر یعنی دارالحرب. تو یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے. کیونکہ اصل علت تو وہی عصمت بدلین والی ہے.
اور عصمتیں بدلے ہیں. جو دارالاسلام جو عصمت مال کو ہے یا تو مسلمان کو مال کو ہوتی ہے یا ذمہ کے مال کو ہوتی ہے، یعنی جو دارالاسلام کے مستقل باشندے ہوں. یہ ذمہ ہوتے ہیں. باقی جو ہے اور یہ دو ہی ہوتے ہیں. وہ عارضی باشندہ ہوتا ہے، یا تو مسلمان ہوتے ہیں مستقل یا باشندہ. ذمہ ہوتے ہیں. یا ذمہ ہوتے ہیں. اب باقی جو ہے مستعمل وہ عارضی باشندہ ہوتا ہے، ہوتی تھی کہ مسلمان مستقل باشندہ اسلام میں ہوتے تھے، نہیں. کافر. اب پہلے دور میں یہی دو صورتیں ہوتی تھیں کہ مسلمان دارالاسلام میں ہوتے تھے، کافر کے دارالاسلام دارالحرب میں ہوتے تھے. حربی کافر رہ رہے ہوں تو اب اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ دارالاسلام وہی میں رہے گا. حربی کافر رہ رہے ہوں حربی کافر کا مال معصوم نہیں ہے. اصل علت تو یہ تھی تو حکم وہی رہے گا، دارالاسلام ہونا یا کیونکہ اس حربی کافر کا مال معصوم نہیں ہے. مال کا معصوم یا اصل علت تو یہ تھی. دارالاسلام ہونا یا دارالحرب ہونا علت نہیں تھی، مال کا معصوم یا غیر معصوم ہونا علت تھی. اب جیسے ہندوستان تھا اعلی حضرت کے دور میں، کیوں؟ کیونکہ اسلامی شعار باقی تھے. اعلی حضرت نے فرمایا ہندوستان دارالاسلام ہے. انگریزوں کی حکومت کیوں؟ کیونکہ اسلامی شعار باقی تھے. لیکن اگرچہ کافروں کی حکومت تھی، ہونے کے باوجود انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن اس انگریزوں کی حکومت ہونے کے باوجود ہندوستان دارالحرب نہیں تھا، دارالاسلام ہے. یا آج بھی دارالحرب نہیں ہے، کوئی چیز دارالحرب کب ہوتی ہے، دارالاسلام دارالاسلام ہے. کب ہوتی ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ کوئی چیز دارالحرب کب ہوتی ہے، دارالاسلام کوئی کب بھی ہوتی ہے. ایسا ملک ایسا یہ پہلے گفتگو کی آپ سے میں نے. نہیں. جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے تو کوئی بھی ایسا ملک، ایسا علاقہ یا ماضی میں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہ دارالاسلام ہے، اگرچہ اب غیر مسلم یا ماضی میں مسلمانوں کی حکومت رہی. اسلامی شعار برقرار رہے. اگرچہ اب غیر مسلموں کی حکومت آ گئی، لیکن اسلامی شعار برقرار رہے، یہ اسلامی احکام برقرار رہے. نماز، اذان، قربانی، رکھتے ہیں، چھپاتے نہیں. یہ مسلمان علل اعلان کرتے ہیں، تو وہ دارالاسلام اسلام کو اپنے ظاہر کر کے رکھتے ہیں، چھپاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور تو وہ دارالاسلام ہی ہے. جہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت نہ رہی. ٹھیک ہے. اور دارالحرب کیا ہوگا غیر مسلموں کی حکومت کہ جہاں ہمیشہ. کبھی مسلمانوں کی حکومت نہ رہی، ٹھیک ہے. یا غیر مسلموں کی حکومت ہی رہی ہمیشہ. لیکن غیر مسلموں نے قبضہ کر کے وہاں سے ٹھیک اسلامی ہے. احکام سارے ختم کر یا مسلمانوں کی حکومت رہی جیسا کہ اسپین. لیکن غیر مسلموں نے قبضہ کر کے وہاں سے اسلامی احکام سارے ختم کر دیے، جیسا کہ اسپین. حکومت رہی وہاں پر، لیکن کافروں نے جب قبضہ جمایا مسلمانوں کی سارے اسلامی احکام انہوں نے ختم کر دیے. 600 یا 800 سال حکومت رہی وہاں پر، مسلمان ہونا جو لیکن کافروں نے جب قبضہ جمایا تو سارے اسلامی احکام انہوں نے ختم کر دیے. اعلانیہ نہ نماز مسلمان ہونا جرم ہو گیا. لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، اب اعلانیہ نہ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ جمعہ، نہ اذان، کچھ بھی نہیں. اب وہ دارالحرب ہے. تو اب یا امریکہ ہے، اسپین پر مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن وہاں کبھی اب وہ دارالحرب ہے. نہیں رہی. یا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، وہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی. نہیں رہی. ممالک پر رہی ہے مسلمانوں کی حکومت. کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یورپ کے بہت سے ممالک ہیں، تو کچھ ممالک پر رہی ہے مسلمانوں کی حکومت. اسپین خود یورپ کا حصہ اب ہے. دارالحرب کی بھی پھر دو قسمیں، ٹھیک ہے. تو جس طرح حربی کافر کی دو وہ اب دارالحرب ہوں گے. اب دارالحرب کی بھی پھر دو قسمیں، اور غیر مستعمل. جس طرح حربی کافر کی دو قسمیں تھیں، ایسے ہی دارالحرب کی بھی دو قسمیں ہو گئی، مستعمل اور غیر مستعمل. جس سے مسلمانوں نے ایسے ہی دارالحرب کی بھی دو قسمیں ہو گئی، جس سے مسلمانوں نے اسلامی ریاست میں جنگ بندی کا معاہدہ کیا جس کو دارالعہد کہہ لیجیے آپ، کہ ان سے جنگ نہیں کریں گے جب تک یہ معاہدہ ہے. دارالامن جس کو دارالعہد کہہ لیجیے آپ، جو مرضی نام لے لیں، دارالکفر کہہ لیجیے، دارالامن کہہ لیجیے، جو مرضی نام لے لیں. لا مناقشۃ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی پٹا نہیں ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے تو دارالحرب ہے، بات حقیقت کی ہو رہی ہے. دار وہی ہے، یا تو دارالحرب یا دارالاسلام. تو فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے تو دارالحرب پھر اس کی ہے، آگے تقسیم ہوتی ہے. کیونکہ دار دو ہی ہیں، یا تو دارالحرب یا دارالاسلام.
اگر تیسرا کوئی دار نہیں معاہدہ کیا ہے دارالاسلام، پھر اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے دارالعہد یا کہ اگر امن کا معاہدہ کیا ہے دارالاسلام نے اس کے ساتھ تو وہ پھر دارالعہد یا دارالامن یا دارالکفر جو مرضی نام دے دو، یعنی جب تک اس سے عہد ہے اس وقت تک ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے. اب اس سے جنگ کرنے کے لیے یعنی بالفعل جنگ کرنے کے لیے ہمیں اس امن کے معاہدے کو ختم کرنا ہوگا. جیسے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت تک جو مکہ تھا وہ دارالکفر ہی تھا، دارالاسلام نہیں تھا. امن کا معاہدہ ہوا تھا حضور علیہ السلام کا اور کفار مکہ سے، لیکن دارالاسلام کب بنا ہوا؟ آنا جانا ہو گیا، ایک دوسرے سے امن لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن دارالاسلام کب بنا ہوا؟ جب فتح مکہ ہوئی 3 سال بعد ہی انہوں نے ختم کر دیا. امن کا معاہدہ ختم انہوں نے کیا تھا کفار مکہ آپ نے. علیہ السلام نے ختم ہو گیا تو بس ٹھیک ہے. 10 سال کا ایگریمنٹ تھا، 3 سال بعد ہی انہوں نے ختم کر دیا. پھر آپ نے جا کر تو پھر آپ علیہ السلام نے ختم ہو گیا تو بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ پہل ان کی طرف سے ہوئی. یہ جو امریکہ ہے، پھر آپ نے جا کر جتنے بھی غیر فتح مکہ کی. ممالک جہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت نہ رہی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو امریکہ ہے یا دنیا کے اس وقت جتنے بھی غیر مسلم ممالک جہاں کبھی مسلمانوں کی حکومت نہ رہی ہمارا ان سے معاہدہ ہے جیسا کہ معاہدہ یا ہے. حکومت رہی لیکن اس وقت کافروں نے غلبہ پا کر سب اسلامی شہر ختم کر دیے، تو اگر ہمارا ان سے معاہدہ ہے جیسا کہ معاہدہ ہے، عہد ہیں، ایک ہم بین الاقوامی نظم میں بندے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے دارالعہد ہیں ہم نے اس کو تصدیق سوائے اسرائیل کے. ہمارے پاسپورٹ میں بھی لکھا ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ امن کا نہیں نہیں ہے، ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے ہمارے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے یہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے سوائے اسرائیل کے. اگر تو اسرائیل اس وقت دیتا ہے بالفعل دارالحرب ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں. اگر اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اس سے کوئی معاہدہ نہیں یا اگر پاکستان اسرائیل پہ حملہ کر دیتا ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر ہم اس طرح بغیر کیونکہ ہم نے اس سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے. کہ ہمارا معاہدہ ہے اس سے امن کا. لیکن کسی اور ملک پر ہم اس طرح بغیر اس کے حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے اس سے امن کا. یہ کہا نا کہ بزدل دشمن نے بغیر اسی لیے انڈیا نے جب پاکستان کی سرحد عبور کی تھی بین الاقوامی 65 میں تو یہ کہا نا کہ بزدل دشمن نے بغیر بتائے اعلان جنگ کیا. اعلان جنگ کرتا پھر حملہ کرتا. یہ اس نے رات کی تاریکی میں چپ چپاتے گھسایا. کیا ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کی تھی. یہ کہا نا ہمارے یہ اس نے اپنے عہد جو کیا ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی. اگر کرنا تھا تو ذرا سینہ چوڑا کر کے یہی تانا ہم آج تک ان کو دیتے ہیں یا پہلے بتاتے کہ جناب ہم نے معاہدہ ختم کیا اور پھر آتے کہ اگر کرنا تھا تو ذرا سینہ چوڑا کر کے آتے پھر ہم دیکھتے نہ تم، کرتے تو تمہاری مرضی. یا پہلے بتاتے کہ جناب ہم نے معاہدہ ختم کیا اور پھر آتے پھر ہم اپنا حفاظت کا انتظام خود کرتے، نہ کرتے تو تمہاری مرضی، جا کے ہم پہ حملہ کر دیتے. لیکن جب معاہدہ ہوا ہے تو پھر اس وقت تک آپ یہ تحقیق ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. جنگ نہیں کر سکتے. علامہ سعیدی صاحب نے دار کی 3 اقسام ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. دارالامن یا علامہ سعیدی صاحب نے دار کی 3 اقسام بنا دی، حقیقت دارالحرب، دارالاسلام اور دارالامن یا دارالکفر کیا اس کو انہوں نے. اسی دارالحرب ہی کی قسم ہے جس طرح تو حقیقت میں دارالکفر الگ سے کوئی قسم نہیں ہے. اسی دارالحرب ہی کی قسم ہے جس طرح انفرادی طور پر کافر کی 2 قسمیں ہیں، یا تو ذمی ہوگا یا حربی ہوگا، مستامن ہوگا یا غیر مستامن. اور پھر اس حربی کی 2 قسمیں ہیں، آئینی ہی یہی تقسیم دار کی. مستامن ہوگا یا غیر مستامن ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب ہندوستان جو تھا بھی آئینی ہی یہی تقسیم دار کی. سے تو دارالاسلام ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہندوستان جو تھا مسلمانوں کی حکومت وہ اس اعتبار سے تو دارالاسلام ہے وہاں کے رہنے والے کہ وہاں اسلامی شعار ختم نہیں ہوئے، مسلمانوں کی حکومت رہی. حربی کے حکومت لیکن جو وہاں کے رہنے والے غیر مسلم ہیں اسلامی ریاست کے ماتحت وہ حربی کے حکم میں ہیں، کسی اسلامی ریاست نے ان کے جان و مال کے تحفظ کیونکہ اسلامی ریاست کے ماتحت تو نہیں رہ رہے وہ. تو کافر حکومت کسی اسلامی ریاست نے ان کے جان و مال کے تحفظ کا ذمہ تو نہیں لیا. نہیں لیا. ہندوستان اگرچہ دارالاسلام تو کافر حکومت نے لیا وہاں ہوا. رہنے والے غیر مسلم عربی. تو اس لیے ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے لیکن وہاں کے رہنے والے غیر مسلم حربی ہیں. رسالہ ہے اس موضوع پر.
समझ आई बात? आलाम और आला हज़रत का पूरा रिसाला है इस मौजू पर, इलामुल आलाम बि अन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम, क्योंकि उस दौर इलामुल आलाम अंग्रेजी जो थे बि अन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, क्योंकि उस दौर में ये कांग्रेसी जो थे, ये जमीयत उलमा हिंद वाले जो देवबंदी वहाबी थे, इन्होंने वो फतवा दिया कि जनाब हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, इसलिए यहाँ से हिजरत करना वाजिब है। ये एक शोशा छोड़ा गया था। जब तहरीक खिलाफत मूवमेंट चली थी तो उस दौर में ये एक शोशा छोड़ा गया था कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, इसलिए यहाँ से हिजरत करके जाना लाजिम है। और इस उसमें कुछ मुसलमान उन्होंने अपने घर बार बेचे और बेचकर वो अफगानिस्तान चले गए। अफगानियों ने पकड़ कर लूट लिया उन्हें, पिटाई लगाई, वापस हिंदुस्तान भेज दिया। अब वे जान लूटे पिटे वापस आए, वो छोड़कर गए। और तो जो बैठे बिठाए अपना सेट कारोबार था, घर बार था, सब कुछ था, वो छोड़कर गए और ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और बड़ी एक अंग्रेजों के खिलाफ वो मामला हो गया। तो आला हज़रत अलैहि रहमान ने उस वक्त ये फतवा लिखा और बड़ी एक अंग्रेजों के खिलाफ बनी हुई थी एक फिजा। इधर था, लेकिन आला हज़रत ने हवाओं पर तो पागल हो गए और क्या कर रहे थे? आला हज़रत का फतवा के साथ यानी हवाओं का रुख इधर था, लेकिन आला हज़रत ने हवाओं का रुख मोड़ा और पागल हो गए और क्या कर रहे थे? नहीं है तो फिर पूरे दलाइल के साथ आपने मुसलमानों पर लाजिम फिक़ही एतबार से इस बात को साबित किया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं है, दारुल इस्लाम है, यहाँ से हिजरत करना कोई मुसलमानों पर लाजिम नहीं। पॉलिटिक्स क्या थी, हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिक्स क्या तो थी, ये सारी चीजें कैसे मुसलमान हमें पढ़ना और समझना जरूरी है। उस वक्त के बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स क्या थी, हिंदुस्तान की अपनी पॉलिटिक्स क्या थी, उसको कैसे मुसलमानों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और आला हज़रत ने उस मौके पर क्या किरदार अदा किया। आज हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इससे बिल्कुल नावाकिफ है। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आज साइंसदान थे। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आला हज़रत बहुत बड़े साइंसदान थे या आला हज़रत बहुत बड़े शायर थे। उर्दू अदब में उन्होंने ये काम किया। दो ही चीजें बयान होती हैं। साइंस के लिए जनाब वो अल्बर्ट आला हज़रत साइंसदान थे, आला हज़रत अदीब थे। उर्दू अदब में उन्होंने ये काम किया और साइंस के लिए जनाब वो अल्बर्ट पोटा का ये कर दिया, जमीन साकिन है और यूं है वो है, वो बातें कर। मैंने नहीं सुना कि कोई जाकर बताए कि आला हज़रत ने उस मौके पर मुसलमानों को कई सालों से मैं देख रहा हूँ ये कहानियां होती इस हैं। तरह उनके साथ मैंने नहीं सुना कि कोई जाकर बताए कि आला हज़रत ने उस मौके पर मुसलमानों को किस तरह बचाया था, किस तरह उनके साथ जो फ्रॉड हो रहे थे, किस तरह एक इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा था, तो कैसी सियासी बसीरत का आपने मुजाहरा किया था, तहरीक खिलाफत के मौके पर क्या किया था। क्यों नहीं है? आज उसको कोई बयान ही नहीं करता, जो मसाइल उसी से जुड़े हुए आ रहे हैं। शायद उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है भाई? फतवा उस दौर में आज भी वो मसाइल उसी से जुड़े हुए आ रहे हैं। लेना जायज है वहां से अहकामुल फर्द। तो फिर आला हज़रत ने वो जो फतवा उस दौर में दिया कि जनाब इंश्योरेंस लेना जायज है, वहां से लिए जायज था। अहकामुल फर्द शरीयत अहकाम शरीयत में वो फतवा मौजूद है। इसी तरह डाकखाना तो वो इसलिए जायज था उनसे इजाफा लेना क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनी थी। इसी तरह डाकखाना गवर्नमेंट का था, या इंश्योरेंस तो आला हज़रत ने कहा डाकखाने से तो पैसे जमा करा कर उस पर इजाफी रकम लेना जायज है, तो आज या इंश्योरेंस के नाम पर अगर वो इजाफी रकम तुम्हें देते हैं तो वो लेना जायज है, सूद ही नहीं है। देखो जी आपके आला हज़रत ने तो आज भी हमारे जो इंश्योरेंस वाले ना वो अहकाम शरीयत का फतवा लेके घूम रहे होते हैं। ये देखो जी आपके आला हज़रत ने जो है ना वो जवाब का फतवा, तो भाई वो दारुल हर्ब इस्लाम में था लेकिन हर्बी गवर्नमेंट थी, उसकी बुनियादें उसके लिए समझ में आई है तो अब आपका कसूर है। दारुल इस्लाम वालों के लिए नहीं था वो, बहुत से हमारे ऐसे हैं जो बेचारे उसकी बुनियादें अगर आपको नहीं समझ में आई है तो अब आपका कसूर करते नहीं है। जाहिर देख कर गया और आला हज़रत ने तो बहुत से हमारे ऐसे हैं जो बेचारे कुछ जानते वानते नहीं है, मसाइल की गहराई में उतरते नहीं है, जाहिर देख कर गया और आला हज़रत ने इंश्योरेंस जायज कह दिया, चल भाई यहाँ पे भी जायज, तभी हलाल है, ये भी चार टांगों में चलता है। क्योंकि बकरी हलाल है तो कुत्ता भी उसी जैसा होता है। कुत्ता भी हलाल है, ये भी चार टांगों में चलता है। ऐसे कयास करोगे तो कुत्ते ही खाओगे। दारुल हर्ब की जो कैद है
کیونکہ اس دور میں سمجھ آ گئی بات؟ ایسا تھا۔ تو اب یہ جو دارالحرب کی جو قید ہے یہ کیونکہ اس دور میں ہوتا ہی ایسا تھا تو اسی لیے کہ حربی کافر ہوتا ہی دارالحرب میں تھا، تو یہ قید دارالاسلام میں نہیں ہوتا تھا حربی کافر، تو اسی لیے سما کی قید لگائی۔ یہ قید احترازی نہیں، تو یہ قید اتفاقی ہے کہ کیونکہ اس وقت ایسا ہوتا تھا اس لیے اس کو ذکر کیا، یہ قید احترازی نہیں ہے۔ فتاوی رضیہ شریف میں ربا کی بحث میں جا کر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے پوری تفصیل کے ساتھ اس بحث کو بیان کیا فتاوی رضیہ شریف میں، ربا کی بحث میں جا کر اس کو دیکھ لیں، اس کو بہت کمال کے کلام ہے اعلیٰ حضرت۔ تو اس لیے ہندوستان کا جو تو اس کو آسان کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہاں کا مسلمان کسی غیر مسلم تو اس لیے ہندوستان کا جو حربی ہے کافی رقم اس سے لیتا ہے، آج بھی اگر وہاں کا مسلمان کسی غیر مسلم سے اگر اس طرح قرض دے کر اس پر اضافی رقم اس سے لیتا ہے دے نہیں سکتا۔ تو در حقیقت ربا نہیں ہے، لیکن اس سے قرضہ لے کر اس کو اضافی رقم دے نہیں سکتا۔ اس کا حکم مسلمان یا ٹھیک ہے، کے مابین کیا جائے تو اسی طرح وہ جتنی بیوئے فاسدہ تھی حربی کافر اس کا حکم مسلمان یا ذمی کے مابین کیا جائے تو حکم لاگو ہوتا ہے۔ جب ربا نہیں ہوتا، اگر یہ معاملات حربی کافر کے ساتھ کیے جائیں تو لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ حکم اس پہ لاگو نہیں ہوتا۔ جب ربا نہیں ہوتا تو پھر بے فاسد کہاں سے ہوگا؟ تو وہ لینا اسی طرح قمار کا معاملہ ہے، در حقیقت وہ تو اگر قمار کے ذریعے ان کا مال مل رہا ہے ہمیں تو وہ لینا جائز ہے۔ عصمت در حقیقت وہ قمار نہیں کو ہے، کہتے ہیں۔ کیونکہ قمار کے لیے بھی دونوں طرف مال کا معصوم ہونا وہ ضروری ہے۔ عصمت بدلے اس کو کہتے ہیں، کہ مسلمان اور حربی کے مابین ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھی صورت ہو گئی ہماری کہ مسلمان اور حربی کے مابین سے نیٹ پر بھی پوچھا ربا نہیں۔ یہی سوال کہ جناب یہ حربی کی جو دارالحرب کی قید ہے کیا تو وہ کسی نے اتنا ابھی مجھ سے نیٹ پر بھی پوچھا یہی سوال کہ جناب یہ حربی کی جو دارالحرب کی قید ہے کیا ہے؟ دارالحرب کیا ابھی اتنا لمبا کلام آدھے گھنٹے کی میں نے کتنی دیر سے میں بات کر رہا ہوں اس پہ، جب تک پورا پس منظر نہ بیان کروں دارالحرب کیا ہوتا ہے، دارالاسلام کیا ہوتا ہے، اس حرمت کی علت کیا ہے، اس وقت تک میں اگر سیدھا بولوں تو کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی بات۔ تو اس کے لیے آدھے پون گھنٹے کی کم از کم کلاس ہو تو میں اس میں سمجھاؤں نا پوری۔ اب نیٹ پہ کیا سمجھاؤں؟ سمجھا نہیں سمجھا میں نے صرف اتنا لکھا یہ قید اتفاقی اعتراضی نہیں ہے بس۔ اب سمجھا نہیں سمجھا جی بالکل ڈال دیں، میں نے آپ کو روکا ہے، ہمارے بیٹھے نا وزیر صاحب جی بادشاہ سلامت ہم ہیں، یہ ہمارے وزیر ہیں۔ اب وزیر صاحب ڈالیں گے تو مسئلہ ہے نا، وزیر صاحب اتنے سست ہیں ہمارے، وہ پہلے وہ پیلی ملکی والے مسئلے رکے پڑے، بالکل آپ ڈالے وہ بھی نہیں آئے، بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو آنے تھے۔ مقالے بنا کے چھاپے ہیں۔ بالکل آپ ڈالیں، یہی جو میں نے آپ کو گفتگو کی اس کو لکھ دیں، مقالے بنا کے چھاپیں اس کو۔ اعلیٰ حضرت ربا کی بحث پہ کوئی تحقیقی عنوان لکھنا ہو کر ڈال دیں یہ ساری بحث۔ سے مالی معاملات اعلیٰ حضرت یہ ایک کر کے اور بحث ہو جائے گی۔ غیر مسلم سے مالی معاملات اسلام یہ وہ آج ہمارے یہاں یہ ایک کر کے اس پہ پورا بحث ہو جائے گی۔ دارالحرب دارالاسلام یہ وہ آج ہمارے یہاں یہ بحثیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ بین الاقوامی پالیٹکس نہ آپ نے کوئی درس نظامی میں پڑھی گئی، تعلقات بین الاقوام یہی ہے بھائی، پڑھی؟ انٹرنیشنل لا یہی ہے۔ یہ بین الاقوامی پالیٹکس یہی ہے، تعلقات بین الاقوام یہی ہے بھائی، انٹرنیشنل لا یہی ہے۔ اور مسلمان مستامن کے مابین مستامن کی بھی ٹھیک ہے کہ وہاں گیا ہوگا تو فرماتے ہیں کہ حربی اور مسلمان مستامن کے مابین، کیونکہ مستامن کی بھی قید اسی لیے لگائی کہ وہاں گیا ہوگا، مال وہاں پر مباح ہے، اگرچہ اپنے فاسد کے ساتھ ہو یا قمار کے ساتھ ہو، وہاں پر کیونکہ اس کا مال وہاں پر مباح ہے، لہذا اس کی رضامندی سے لینا مطلقاً جائز ہے، غدر نہیں ہونا چاہیے، برخلاف ٹھیک ہے، لیکن بلا غدر ہی، ادھر نہیں کرتے۔ اور آئمائن غدر نہیں ہونا چاہیے، برخلاف امام ابو یوسف کے اور ائمہ ثلاثہ۔ کے اوپر قوانین کی پابندی کرنا، تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان وہاں گیا ہے یہ ہے ہی تو اس لیے اس کے اوپر قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں جناب ان کے قوانین میں سے یہ ہے ہی نہیں ربا کی حرمت،
تو اس لیے وہاں جا کر جب مسلمان نے ان سے اضافی مال حاصل کیا تو ان کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. اس نے یہی امان اس کو اسی شرط پہ ملا تھا کہ تم یہاں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے. اس نے نہیں کی تو ایک مال مباح اس کو حاصل ہوا تھا, وہ لے کر آ گیا. لیکن امام صاحب کی اور دیگر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ یہاں پر ربا کا حکم جاری ہوگا, لیکن امام صاحب کی دلیل بڑی پاورفل ہے. پانچویں صورت یا تو اس کے جواب دو یا پھر اس کی تقریر. 4 صورتیں ہو گئی. 5ویں صورت وحکم من اسلم فی دار الحرب ولم یہاجر کحربی. اب وہ مسلمان جو دار الحرب میں ہی مسلمان ہوا اور کبھی دار الاسلام میں نہیں آیا فوجوں نے وہاں حملہ تو کیا وہ مسلم حربی کہلاتا ہے. اور اس کے مال کو نقصان کہ پہنچا. اس دوران اگر اسلامی فوجوں نے وہاں حملہ کیا اور اس کے مال کو نقصان پہنچا نہیں آتا تو اس کا بھی کوئی ضمان نہیں ہوگا, اس کا مال بھی اس طرح معصوم نہیں, کیونکہ جب تک وہ دارالاسلام نہیں آتا پانچویں صورت ہو گئی. اس وقت تک اس کا مال بھی اس طرح معصوم نہیں. تو یہ 5ویں صورت ہوگی ہے وہ اگر کہ مسلمان ایسے مسلمان کے ساتھ کہ جو دارالاسلام کا باشندہ ہے وہ اگر دارالحرب جا کر ایسے مسلمان کے ساتھ کہ جو پہلے غیر مسلم تھا پھر مسلمان ہوا اور کبھی دارالاسلام نہیں آیا, یعنی مسلم حربی, اس کے ساتھ بھی اگر یہ ربا کا معاملہ کرتا ہے تو یہ ربا نہیں ہے درحقیقت. حکم من اسلم فی دار الحرب ولم یہاجر, یہ 5ویں صورت ہے. حرب میں مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت تو حکم من اسلم فی دار الحرب ولم یہاجر, حربی کی کہ طرح جو دارالحرب میں مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت نہیں کی کہ حربی کی, اس کا حکم بھی حربی کی طرح ہے. فللمسلم الربا معه, تو مسلمان اس کے ساتھ ربا کا معاملہ کر سکتا ہے, یعنی در حقیقت وہ ربا نہیں ہے. خلاف اللہما, اس میں امام محمد اختلاف کرتے ہیں. اس مسئلے میں حربی اور مسلمان کے مابین میں وہ امام اعظم کے ساتھ ہے, وہ کہتے ہیں لیکن اس مسئلے میں وہ امام ابو یوسف کے ساتھ ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے مال کو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کیونکہ اسلام کی وجہ سے اس کے مال کو عصمت حاصل ہو گئی, لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے مال کو عصمت حاصل نہیں ہوئی جب تک وہ دارالاسلام میں نہ آئے. مسلمان کا مال بھی ابھی معصوم, لِأَنَّ مَالَهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ, علت بیان کر دی اس کی کیونکہ اس مسلمان کا مال بھی ابھی معصوم نہیں ہے. معصوم ہونے کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ اگر اس کے مال کو کوئی ضائع کرے تو شریعت میں اس پر ضمان ہے یا نہیں, تاوان ہے یا نہیں, اس اعتبار سے معصوم ہونے نہ ہونے کی بات ہے. فَلَوْ هَاجَرَ إِلَيْنَا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَلَا رِبَا. تو اب اگر وہ مسلمان ہو کر دارالاسلام آیا پھر بھلے دارالحق چلا گیا تو اب اس کے ساتھ ربا کا معاملہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب وہ حربی نہ رہا. وہیں مسلمان ہوئے دونوں, وہیں رہے کبھی دارالاسلام نہ آئے. 6 صورت, یعنی مسلم حربی کے ساتھ کرے, وہیں مسلمان ہوئے دونوں, وہیں رہے کبھی دارالاسلام نہ آئے, یعنی مسلم حربی کے ساتھ کرے, کیونکہ دونوں کا مال معصوم نہیں ہے. مسلم حربی کے ساتھ کرے تو ان میں بھی ربا نہیں ہے, کیونکہ دونوں کا مال معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں وَمِنْهُ يُعْلَمُ حَقُّ مَنْ أَسْلَمَ ثَمَّ وَلَمْ يُهَاجِرَ, اسی سے معلوم ہو گیا اس کا حکم وہ دونوں جو وہاں مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت. تو کتنی صورتیں ہو گئی؟ امن والی صورت امن نہیں, وہیں پر ہے نا, وہ دارالحرب میں ہی تھے, دارالحرب میں مسلمان ہوئے اور کبھی بھی دارالاسلام نہیں, تو وہ مسلم حربی کہلاتے ہیں. تو فرماتے ہیں والحاصل ان الربا حرام, ربا حرام ہے الا فی هذه 6 مسائل, سوائے ان 6 مسئلوں. 6 مسئلے یاد ہو گئے آپ کو؟ پہلا آقا اور غلام, دوسرا 2 شرکت مفاوضہ والے اور شرکت عناد والے جو مالی شرکت سے کرے, چوتھا مسلم اور عربی, جو 5واں مسلم اور مسلم حربی کے مابین, اور 6واں مسلم حربی کے مابین. ٹھیک ہے, یہ 6 صورتیں آپ کو میں نے بالکل واضح کر کے بیان کر دی ہیں. اب اگلا ہمارا جو سبق ہوگا وہ باب الصرف ہم پہلے پڑھتے ہیں, پھر باب السلم پہ آئیں گے.
ٹھیک ہے، پہلے باب الصرف پڑھیں گے پھر باب السلم پڑھیں گے.